بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ کوئی بڑا کام ہو سکتا ہے، کوئی بڑا فیصلہ آ سکتا ہے، اور یہ فیصلہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا نیا رخ متعین کر دے گا۔ یہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کیوں ایک دم اب یہ فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، اور اچانک اسلام آباد کی فضا اس فیصلے کے حوالے سے کیوں بوجھل سی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ وفاقی دارالحکومت میں اس وقت افواہیں گردش کر رہی ہیں، اور وہ افواہیں اس وقت شروع ہوئی ہے جب چیف جسٹس عمرتا بندیال نے ایک تقریب سے لاہور میں خطاب کیا، اور اس خطاب میں انہوں نے آلموسٹ اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ وہ فیصلہ انہوں نے کیا سنا ہے وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن اس فیصلے کے بعد خطاب کے بعد جب وہ جا رہے تھے تو ان سے ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا، اور اس سوال نے ان کی بولتی بند کر دی، جس نے اور بھی کئی اہم سوال کھڑے کر دیے۔ تو چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے اتوار کے دن پاکستان کی سیاست میں اچانک تلاطم پیدا کر دیا، اور دوسری طرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے چین کے وزیر خارجہ اور افغان وزیر خارجہ سے الگ الگ ملاقاتیں کی، اور دونوں ملاقاتوں کا جو نتیجہ نکالا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام کے لیے فوج پوری طرح سنجیدہ ہے، اور جو بھی معاملات افغانستان اور چین کے ساتھ طے ہوں گے ان پر فوج پہرا دے گی، اور اس کی پوری گارنٹی اور اتھارٹی ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ پاکستان میں کوئی اس وقت آنے والے دنوں میں فوری طور پر کوئی سیاسی تبدیلی رونما نہیں ہو رہی، الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، اور پاکستان میں سیاسی عمل جو ہے وہ چلے گا۔ تو ذرائع اس ملاقات کے حوالے سے اور باڈی لینگویج کے حوالے سے بہت سی باتیں کر رہے ہیں، جس میں ایک جملہ تو بہت ہی اہم ہے کہ اب وہ کیا جائے گا جو ملک کے مفاد میں ہوگا، یعنی اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا ماضی میں اس کے حوالے سے یہ مان لیا گیا کہ وہ ملکی مفاد میں نہیں ہے۔ تو خاص اب کی جو امیدیں تھیں اسٹیبلشمنٹ سے، یا جو بیک ڈور وہ ڈپلومیسی چلا رہے تھے، وہ تو پہلے ہی ناکام ہو چکی ہے۔ اب کچھ باتیں ان کی اور کھل کر سامنے آئی ہیں، تو ان سب کو اگر سامنے رکھا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ فوج اس وقت کیا چاہ رہی ہے، تو بہت سی چیزیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ خاص طور پر ان کے کچھ ساتھیوں کی کوئی اہم گفتگو بھی پکڑی گئی ہے، کوئی لوز ٹاک پہنچ گئی ہے وہاں پہ جہاں نہیں پہنچنی چاہیے تھی۔ اس حوالے سے انصار باسی صاحب نے بھی ایک رپورٹ دی ہے، اور ان کا کہنا یہ کہ گفتگو یہ کی جا رہی ہے کہ جب عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو فوج کے اعلیٰ افسران کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ معاملہ ہے جس کے بعد ظاہر ہے خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ تو خان صاحب نے خان صاحب کو بھی اس بات کا علم ہے کہ ان کے پاس آپشن بڑے کم رہ گئے ہیں، ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ جسٹس عمرتا بندیال ہے۔ تو جسٹس عمرتا بندیال کی ایک اپنی پوزیشن ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ایک اپنی پوزیشن ہے، اور حکومت نے ایک الگ پوزیشن لے رکھی ہے۔ اور عمران خان کی جو پوزیشن ہے وہ ویٹ اینڈ سی کی ہے، اور وہ نچلے بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے بھی ایک پوزیشن لے لی ہے، اور وہ پوزیشن یہ کہ وہ سڑکوں پر نکلیں گے، اور ان کا خیال یہ کہ وہ سڑکوں پر پریشر بلڈ کریں گے تو اداروں پر دوبارہ وہ شاید دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ کام انہوں نے 25 مئی کو بھی کیا تھا اور 26 نومبر کو بھی کیا تھا۔ تو جس طرح 25 مئی اور 26 نومبر کو خاص طور پر سڑکوں پر نکل کر دیکھ لیا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس بار بھی انہیں پتا کہ کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بار بار ایک پرانی ہی تاریخ کو دہرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 25 مئی کو یا 26 نومبر کو نکلنے کا ان کا مقصد یہ تھا کہ کسی طریقے سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تعیناتی کو روکا جا سکے، اور آج وہ نکل رہے ہیں کہ کس طریقے سے جسٹس عمرتا بندیال صاحب جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان، وہ کوئی ایسا فیصلہ دے دے جس سے ملک میں الیکشن ہو جائے، اور یہ حکومت جو ہے وہ توہین عدالت کی مرتکب ہو اور وہ گھر بھیج دی جائے۔ تو یہ ان کی ایکسپیکٹیشن ہے، اور اسی والے سے پھر جب آج چیف جسٹس عمرتا بندیال نے خطاب کیا تو یہ ایکسپیکٹیشن اور بڑھ گئی، کیونکہ انہوں نے اپنے خطاب میں کچھ ایسی باتیں کر دی ہیں جس سے لوگ یہ تاثر لے رہے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنے ارادے ظاہر کر دیے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ان کی گفتگو کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بڑا کام ضرور کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کن وار کریں، کیونکہ وہ آئین کی بات کر رہے ہیں، جسٹس کارنیلیس کی بات کر رہے ہیں، اور تاریخ میں جس جج کی سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہے، جو اپرائٹ جج سمجھا جاتا ہے، کارنیلیس ہیں۔ اور اگر کوئی ان کا حوالہ دے کر اپنی عمل کو جسٹیفائی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جسٹس کارنیلیس بننا چاہتا ہے، یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کام وہ کرنے جا رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ اتنی عزت پائے گا جتنی تاریخ میں جسٹس کارنیلیس کی عزت ہے۔ لیکن
یہ اب سمجھنے والے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ تاریخ کی رائٹ سمت کھڑا ہے یا غلط سمت کھڑا ہے. تو چیف جسٹس آف عمر تا بندیال صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ چونکہ آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, آئین 90 روز میں الیکشن کی اجازت دیتا ہے اور الیکشن 90 روز میں ہونے چاہیے. اگر الیکشن 90 روز میں نہیں ہوتے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ وہ دو کام کر سکتے ہیں. وہ حکومت کو گھر بھیج سکتے ہیں, آئین کے اوپر عمل نہ کرنے کی سزا دے سکتے ہیں, توہین عدالت کا مرتکب قرار دے سکتے ہیں, پرائم منسٹر کو گھر بھیج سکتے ہیں. جو بھی ان کے پاس آپشن ہے وہ یہ سارے آپشن حکومت کے اوپر اسٹرائک کر سکتے ہیں. لیکن چیف جسٹس عمر تا بندیال اتنے بہادر لگتے نہیں ہیں. تو جو دوسرا کام وہ کر سکتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے سکتے ہیں, وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکتے ہیں. تو یہ انہوں نے تقریر کے دوران بھی حوالہ دیا کہ کس طرح جسٹس کارنیلس اپنے ساتھی جج کو چیف جسٹس بنانے کے لیے 2 ماہ پہلے ریٹائر ہو گئے تھے, چلے گئے تھے. تو یہ ان کی جو آج کی تقریر تھی اس میں یہ پوائنٹ بڑا یعنی کھل کے سامنے ہے. عمر تا بندیال صاحب نے اپنے خطاب میں جو باتیں کی, میں آپ کو 2-4 باتیں صرف ان میں سے بتاتا ہوں موٹی موٹی. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی فیصلہ چیلنج نہیں ہوتا تو حتمی ہوتا ہے اور آئین کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے, کوئی بہانہ تلاش نہ کیا جائے. تو چیف جسٹس عمر تا بندیال سماعت کے دوران بھی کہہ چکے ہیں کہ 14 مئی کو الیکشن کا جو فیصلہ انہوں نے دیا تھا اس کو کسی عدالت میں کسی نے چیلنج نہیں کیا. تو جب چیلنج نہیں کیا تو اس فیصلے کو صحیح مانا جائے گا. جبکہ دوسری طرف جو حکومت ہے وہ اس فیصلے کو بھی نہیں مانتی اور یہ فیصلہ دینے والے بینچ کو بھی نہیں مانتی. حکومت کا موقف یہ کہ فیصلہ 4-3 کا ہے, یعنی جب 9 رکنی بینچ بنا تھا اور ان میں سے 2 ججوں کو علیحدہ کر دیا گیا تو 7 جج رہ گئے تھے. تو 7 ججوں میں 2 ججوں نے جو کہ خود بینچ سے علیحدہ نہیں ہوئے تھے انہیں علیحدہ کر لیا گیا. جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر ملا, وہ 2 بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ عدالت کو یہ کیس سننے کا اختیار ہی نہیں ہے. تو 4-3 کا فیصلہ وہ سمجھتے ہیں کہ 4 ججوں کی رائے یہ تھی کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے اور 3 جج یہ سمجھتے تھے کہ کیس قابل سماعت ہے. تو ان 2 ججوں کو بھی اس میں سے ہٹا دیا گیا. تو 5 رکنی جو بینچ رہ گیا اس میں پھر وہ 2 جج رہ گئے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں ہے. تو 3 جج جو پہلے یہ سمجھتے تھے کہ کیس قابل سماعت ہے اور وہ 14 مئی کی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر چکے تھے, تو اسی فیصلے کو چیف جسٹس آرڈر آف دی ڈے سمجھتے ہیں اور اسے ہی اصل حکم مانتے ہیں. تو جھگڑا صرف یہ کہ وہ 3-2 کا فیصلہ تھا, یہ 4-3 کا فیصلہ تھا. لیکن چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب اس میں سے ایک وے آؤٹ نکال کے بتا چکے کہ اس پہ جب آپ ریویو میں نہیں گئے تو فیصلہ مانا جائے گا. یعنی اگر کوئی ہمارے فیصلے کو غلط ثابت کرنے کے لیے عدالت میں آیا ہی نہیں تو پھر ہم اسے از خود غلط کیسے قرار دے سکتے ہیں؟ تو کسی حد تک ان کا نقطہ قابل تسلیم ہے, یعنی یہ مانا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ حکومت نے بینچ نہیں مانا اس لیے وہ ریویو میں گئی نہیں. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان ریویو میں جا چکا ہے. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ریویو میں جانا ہی ایک واحد راستہ ہے جس کو اگر چیف جسٹس آف پاکستان ریویو میں لے جائیں تو پھر یہ معاملہ آگے جا سکتا ہے. لیکن ان کی جو گفتگو ہے وہ جو انہوں نے آئین میں اقلیتوں کے حقوق پر ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کی ہے, چیف صاحب کا کہنا یہ تھا کہ الیکشن 90 دن میں ہو یہ ہماری چوائس نہیں, ہماری ڈیوٹی ہے, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونا چاہیے اور اگر کوئی فیصلہ چیلنج نہیں ہوتا تو حتمی ہوتا ہے. عدالتی فیصلوں کی اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے. تو ہمیں بتایا گیا کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا, عدالتیں کوئی ایگزیکٹو آرڈر پاس نہیں کر سکتی, صرف ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ فیصلہ دے دے. تو ہمیں آئین کے مطابق چلنے کی ضرورت ہے, کوئی بہانہ تلاش نہ کیا جائے. آپ اس کو تنازع کہیں لیکن میں اسے تنازع نہیں کہوں گا. دوسروں نے کہا کہ مائٹ بھی اس فیصلے کے اوپر عمل نہ کیا جائے, لیکن یہ فیصلہ اپنی جگہ ہمیشہ ایک مورل اتھارٹی کے طور پر ایڈریس کیا جائے گا یا اس کو دیکھا جائے گا. تو ایک طرف انہوں نے یہ مان لیا کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونے, اور دوسرا انہوں نے یہ مان لیا کہ عدالت کوئی ایسا آرڈر دے نہیں سکتی, اپنی اتھارٹی منوا نہیں سکتی, وہ صرف فیصلہ دے سکتی ہے. تو وہ فیصلہ صرف آئین کے تحت جو انہوں نے فیصلہ دیا ہوا کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے اسی کو سسٹین کیا جا سکتا ہے. لیکن جو الیکشن کمیشن نے درخواست دائر کر دی ہے اگر اس کو سپریم کورٹ ایڈریس کرتی ہے تو پھر یہ معاملہ ریویو میں جا سکتا ہے. لیکن چیف جسٹس کا جو خطاب تھا اس سے لوگوں نے تاثر اخذ کر لیا کہ وہ شاید یہ بھی نہیں چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ 14 مئی کا جو الیکشن کرانے کا فیصلہ ہے اب اس کے اوپر عمل ہو, اور اگر عمل نہیں ہوتا تو پھر وہ ریزائن کر جائیں گے, کیونکہ وہ اس قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں.
تو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے اور ان کا جو حمایتی میڈیا ہے وہ بڑا خوش ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ منڈے کا دن وہ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ آ جائے گا، لیکن چلے منڈے نہ ہو ٹیوزڈے ہو، اور ویسے 9 کو تو عدالت نے کیس لینا ہی ہے، تو 8 9 یہ 2 تاریخیں جب سپریم کورٹ ان کیسز کو ایڈریس کرے گی، اور اگلے ہفتے جتنے بینچ بنائے گئے ہیں ان میں جسٹس قاضی فائز بھی پھر شامل نہیں ہے۔ تو یہ نظر آتا ہے کہ بندیال صاحب کہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ پھر ان کی جو زوم یعنی مسکراہٹ ہے، آج جب وہ نکلے وہاں سے خطاب کر کے، تو کسی صحافی نے ان سے سوال پوچھ لیا آڈیو لیک کے بارے میں، تو چیف جسٹس صاحب نے ہاتھ سے اشارہ کیا، منہ پہ انگلی رکھی اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، آپ سمجھتے یہ پروپیگنڈا ہے؟ یہ اچھی بات نہیں ہے سر، تھوڑا آرام سے، یہ آپ کے اگینسٹ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، دیٹس ناٹ گڈ وے۔ تو یہ کبھی آڈیو لیک، کبھی یہ پروپیگنڈا، کبھی وہ پروپیگنڈا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی حالات بگڑ گئے ہیں، کچھ بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یہ نا وہ سامنے بلاک۔ تھینک یو سر، تھینک یو سر۔ انہوں نے اس پہ کوئی جواب نہیں دیا، تو اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر یہ بتایا کہ میری بولتی بند ہے، کیونکہ اگر چیف جسٹس کی فیملی کے بارے میں اتنا بڑا اعتراض ہے، یہ کسی اور کے بارے میں نہیں ہے، یعنی کسی اور کی آڈیو لیک کے بارے میں نہیں پوچھا گیا، خود چیف جسٹس کی اپنی فیملی کے بارے میں میڈیا کے اندر یہ خبریں زیر گردش ہے کہ ان کی اپنی بھی آڈیو ہے، ان کی اہلیہ کی بھی آڈیو ہے، ان کی ساس کی بھی آڈیو ہے، اور یہ سب آڈیو بتاتی ہیں کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، اور وہ سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے اپنے ہونٹوں پہ رکھی انگلی، اور وہاں سے مسکراتے ہوئے نکل گئے، تو لوگ گئے بڑا ہی ٹھنڈا ڈیش ڈیش ہے۔ تو چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے، اگر ان کے خیال میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ قربانی دے کے، جیسے ہمارے بہت سے دوست سمجھتے ہیں کہ وہ خود کچھ حملہ کریں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے، تو یہ ایک ایسی سوچ ہوتی ہے جب آپ کے ذہن میں آ جائے تو آپ کو مشکل سے مشکل فیصلہ کرنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ تو چیف جسٹس آف عمر عطا بندیال صاحب، وہ لگتا ہے کہ کسی خاص ذہنی کیفیت سے دوچار ہے اور وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اسی لیے لوگ جو ہے نا وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ میرا اپنا گمان یہ کہ وہ کوئی بڑا کام کرنے کی بجائے وہ اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا لیں گے، یعنی یہ وہ جو خود کش حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس میں نقصان انہی کا ہونا ہے، اور ان کو یہ اندازہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگلے ہفتے نہیں تو اس سے اگلے ہفتے بہت سے ججوں کو پارلیمنٹ میں بلانے کا ارادہ رکھتی ہے، اور یہ پیغام موجودہ 3 رکنی بینچ کو بھی دے دیا گیا کہ ان سے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کیوں پارلیمنٹ کی کارروائی مانگ رہے تھے۔ ویسے پچھلی سماعت میں اس کا ذکر ہی نہیں ہوا کہ جو پارلیمنٹ کی کارروائی مانگی گئی تھی پارلیمنٹ سے اور پارلیمنٹ نے انکار کر دیا، اس کا بھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو آرڈر آف دی ڈے تھا اس میں کوئی ذکر نہیں کیا، جس کا مطلب یہ کہ یہ بیچارے جتنی باتیں کر رہے ہیں یہ اخلاقی طور پہ ہی کر رہے ہیں، اور یہ صرف ریکارڈ کو درست رکھنے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اور یہ سب کو پتہ ہے، یہ تو اب اندھوں کو بھی پتہ ہے، دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہونے، اور خاص صاحب نے سڑکوں پہ نکل رہا ہے تو نکلیں، شوق سے نکلیں، اور سڑکوں پر نکلنے کا شوق پورا کر لیں۔ لیکن جو کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ جناب گرنٹیاں شرنٹیاں ہو گئی ہیں ساری، اور بہت سے ممالک، سعودی عرب، چین، ایران، باقی جتنے ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان اب آگے بڑھ رہا ہے، ان سب کو بتا دیا کہ پاکستان کے اندر کوئی پولیٹیکل انریسٹ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی ایسی حکومت آئے گی جو کہ نئے سرے سے معاہدے کرے گی۔ تو جو ہیں انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے، یہ کچھ اس قسم کا، یہ پاکستان کی ویسے سیاست کا ایک بہت ہی ایک خوفناک قسم کا ایک چیپٹر ہے، جس میں یہ طے ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ بندوبست کے تحت بنتی ہیں، پہلے سے طے ہو جاتا ہے کہ کس نے حکومت میں آنا ہے اور کون حکومت میں رہے گا اور حکومت چلے گی کیسے۔ یہ ماضی کا ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے جس میں پچھلے کچھ عرصے سے تعطل دیکھنے میں آیا، لیکن اب لگتا ہے کہ وہ فارمولہ بھی ناکام ہو گیا، یعنی اگر فوج نے خود کو ڈسٹنس کرنے کا جو فارمولہ رکھا ہوا تھا اس کے کوئی نتائج اچھے نہیں نکلے، کوئی نتیجہ اچھا برآمد نہیں ہو رہا، تو اب مجھے لگتا ہے کہ وہ اعلانیہ طور پہ نہیں لیکن غیر اعلانیہ طور پہ معاملات کو دوبارہ سے اسی طرح چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ پھر جو کچھ کرنا ہے وہ پھر فوج نہیں کرنا ہے، باقی تو سارے بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تو خاص صاحب کو اس بات کا بھی احساس ہے، اس لیے خاص صاحب اب کہتے پھر ہے کہ حکومت کی
کوئی اوقات نہیں ہے اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے کھڑی نہ ہو. ویسے خان صاحب سے زیادہ کس کو پتہ ہے, کیونکہ خان صاحب کی بھی اپنی کوئی اوقات نہیں تھی, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی تو ان کی بھی کوئی دو آنے کی اوقات تھی. جیسے اسٹیبلشمنٹ نکلی ان کے پیچھے سے تو ان کی بھی اوقات لوگوں کو سمجھ میں آ گئی, وہ بھی دھڑام سے سڑکوں پر آن گرے ہیں اور راندہ درگاہ ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے جلسوں کا شیڈول جاری کر دیا ہے. بدھ کو عمران خان کاموکی میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے, جمعرات کو گکھڑ منڈی جائیں گے, جمعۃ المبارک کو لالا موسیٰ, ہفتے کو گجر خان اور اتوار کو اٹک میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. تو خان صاحب نے پنجاب میں جن لوگوں کو ٹکٹیں تقسیم کی ہیں ان کے علاقوں میں جلسے رکھ دیے گئے اور تمام ٹکٹ ہولڈر کو وارننگ دی گئی ہے کہ وہ ان جلسوں میں لوگوں کی بڑی تعداد کو لے کر آئیں. اور ایک اور اہم خبر یہ کہ خواجہ آصف لندن گئے ہوئے ہیں, انہوں نے میری اس خبر کی تصدیق کر دی ہے کہ پارلیمنٹ میں ایک کمیشن بنایا جائے گا جو کہ بلایا جائے گا جن میں ان ججوں کو جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنائی. اور یہ جسٹس شوکت صدیقی کے بیان کو بنیاد بنا کر کل جو شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات ہوئی تھی اس میں طے پا گیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر ایک کمیشن بنا کر اس سارے معاملے کو دیکھا جائے اور اس میں عمران خان کو بھی طلب کیا جائے گا کیونکہ وہ بھی اس سازش کا حصہ ہے. تو بہت سے لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر بلایا جائے گا اور پارلیمنٹ جو ہے ان کے مستقبل کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے کر سکتی ہے. آج چودھری پرویز نے بھی ایک پریس کانفرنس کی اور ان کی پریس کانفرنس جو ہے نا وہ بڑی مزے کی تھی. جیسے فلم میں کوئی کامیڈی کریکٹر نہیں ہوتا, فلم اگر بور ہو ایکشن ہو تو کوئی ایک آدھ کامیڈی کریکٹر ڈال دیا جاتا ہے بوجھل سبجیکٹ میں کہ وہ تھوڑا سا لوگوں کو ریفریش کر دے. تو ایسے ہی کریکٹر ہمارے چودھری پرویز صاحب لگتے ہیں جن کو یعنی جن سے سوال پوچھا گیا بلاول کے دورے کا تو ان کا جو جواب تھا وہ اتنا زبردست تھا کہ وہ آپ کی ہنسی روکے نہیں رک سکتی. ان کو یہ نہیں لگتا کہ بلاول جو ہے وہ جب انڈیا گئے تھے تو تنازع کیا ہوا. ان کا خیال تھا کہ تنازع اس بات پر ہوا کہ وہاں پہ پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا ہوا. تو تنازع یہ نہیں تھا, تنازع کچھ اور تھا. لیکن وہ چونکہ وہ سنی سنائی باتوں پہ سیاست کر رہے ہیں اور اب انہوں نے کل ایک اور بھی عقدہ کھول دیا تھا کہ جی عمران خان نے ہمیں وزارت اعلیٰ دینے کے لیے اتنا پہرا دیا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں کسی بڑے لیڈر کو ٹکٹ ہی نہیں دیا اور سب کو باہر رکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ مجھے وزیر اعلیٰ بنائیں گے تو میں یا میرا بیٹا وزیر اعلیٰ بنے گا. تو وہ اپنی طرف سے وزارت اعلیٰ پکی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک اور خبر جو اخبارات میں شائع ہوئی ہے وہ یہ کہ شہباز شریف کیبنٹ کے ایک منسٹر نے استعفیٰ دے دیا ہے. عبد الرحمان کانجو, اے آر کانجو نے کہتے ہیں, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے. اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ ناراض ہیں اور وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں. یہ اخبار کی رپورٹ ہے اور اس رپورٹ کو چونکہ کریڈیبل رپورٹر کی رپورٹ ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے. اطلاعات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی ایک بے چینی ہے. لوگ پریشان ہیں کہ وہ آئندہ الیکشن کیسے لڑیں گے, کس بیانیے پہ لڑیں گے اور ان کے پاس کون سے ایسے مدعے ہوں گے, کون سے ایسے جواز ہوں گے کہ وہ عوام کے سامنے جا کر ووٹ حاصل کر سکے. ویسے حکومت اور پی ڈی ایم جو سرکار ہے اس کا خیال یہ کہ عمران خان کی برائیاں اتنی ہیں کہ وہ اگر آپ ٹرے میں ڈال کے لے جائیں گے تو لوگ آپ کو جھولی بھر کے ووٹ دے دیں گے, کیونکہ خان صاحب نے بہت سی ایسے کام کر دیے. اور اب خان صاحب کے حوالے سے جو یہ کام شروع ہوا نا, یہ ان کے جلسوں میں جو ان کو ولی پیغمبر اور اس طرح کے جو ان کو رتبے دیے جا رہے ہیں اور ان کے حوالے سے ایک ایسا ان کا امیج کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کو وہ اون بھی کر رہے ہیں. اور کل جو بڑا ناخوشگوار واقعہ مردان میں پیش آیا اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کو اب جسٹیفائی کر رہی ہے پی ٹی آئی کہ اس نے یہ نہیں کہا, اس نے وہ نہیں کہا. لیکن ایک بات تو حقیقت ہے نا کہ وہ پی ٹی آئی کی تقریب تھی اور وہ لوگ بھی پی ٹی آئی کے تھے اور پھر جو واقعہ پیش آیا اس میں مرنے والا بھی پی ٹی آئی کا تھا اور مارنے والے بھی پی ٹی آئی کے تھے. یہ واقعہ کہ احتجاجی ریلی میں ہوا اور اب جو شخص مرا وہ باہر سے کسی نے آ کے اس کو نہیں مارا, وہ وہی لوگ موجود تھے جو کہ پی ٹی آئی کے تھے. تو یہ مارنے والا بھی پی ٹی آئی کا, مرنے والا بھی پی ٹی آئی کا, تو اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ ابھی بھی اپنے ہوش و حواس میں موجود ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے اور اس طرف نہیں بڑھنا چاہیے. اور جو شخص جو ہے وہ ریڈ لائن کراس کر رہا ہے, یعنی جو عمران خان کو مفوق الفطرت ہستی سمجھنے لگے ہیں, ان کے حوالے سے پی ٹی آئی کے اندر بھی کوئی اچھے جذبات نہیں پائے جاتے, جو کہ ایک ہیلدی معاشرے کی نشانی ہے کہ کم از کم کچھ لوگ ابھی حواس میں ہیں. وہ عمران کے عشق میں گرفتار ضرور ہیں, یا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران جو ہے وہ اسٹیٹس کو کے خلاف کھڑا ہے.
اور یہ اتنے عرصے سے جو جماعت پاکستان میں موجود ہیں جو اقتدار میں رہی ہیں وہ ڈلیور نہیں کر پائیں، تو چلے عمران اچھا ہے، برا ہے، جھوٹا ہے، تو ہم ان کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ وہ ان سٹیٹس کو کی قوتوں کو اس نے باہر پھینک دے، یا باہر پھینک چکا ہے یا آئندہ بھی باہر پھینک دے گا. تو ہم تو اس لیے کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ کہ وہ ان قوتوں کو دوبارہ اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتے، ورنہ عمران نہ محبت کوئی نہیں کی. تو مردان والا واقعہ جو ہے اس سے پی ٹی بھاگ نہیں سکتی. اور پھر ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اگر ہم عمران کے ساتھ کھڑے ہو کر مریں گے تو اس کا مطلب ہم نبی کے لیے مریں گے. تو اس طرح کی جو نعوذ باللہ یہ بتا ہمارے مسلمانوں کو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ ہمیں سکھا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا، اسی کا امتی کھڑا ہے، اسی کا غلام کھڑا ہے، ہم اسی کے اوپر مرنے والے ہیں، اسی پر مریں گے. سمجھو نبی پاک کے اوپر مر گئے ہم، اسی پر مریں گے. سمجھو نبی پاک کے اوپر مر گئے ہم. یہاں باتیں کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ دکھانا اس لیے ضروری ہے، یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو حقائق کا نہیں پتا. جو عمران خان کے فالوور ہیں نا، بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے وہ بیچارے ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا اور جو ان کی بنائی ہوئی ویڈیوز ہیں ان کے فالوور ہیں. پھر عمران خان صاحب بہت سی باتیں ٹویٹر کے سپیس پہ جا کے کرتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ میڈیا نہیں دکھاتا. نا میڈیا کو پتا ہے کہ وہ کہاں بات کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں. عمران 24/7 بزی ہے اور یعنی ہزاروں لوگوں کو اس نے اپنے نظریات اور عقائد سے یعنی قابو کر رکھا ہے. اگر آپ کو میں ایم کیو ایم کی مثال دوں تو ایم کیو ایم میں اس طرح کے 3-4 گروپ تھے. ایک ان کا وہ گروپ تھا جو جس نے خلف لیے ہوئے تھے، جو الطاف حسین کے کہنے پہ کچھ بھی کر سکتے تھے، وہ خلف یافتہ تھے، وہ بڑے یعنی اگریسو ٹون کے لوگ تھے. ایک وہ تھا جو کہ بہت ہی سنجیدہ قسم کی پولیٹکس کرنے والا، جو پولیٹیکل فیس تھا، جو کہ ان کی سیاست کے اندر تھا. تو دونوں اپنی جگہ پہ اہمیت کے حامل تھے. تو اس طرح عمران خان کے جو جماعت ہے اس کے اندر دونوں قسم کے لوگ ہیں. وہ بھی لوگ ہیں جو کہ عمران خان کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، اور ایک وہ بھی ہیں جو کہ ان کو صرف ایک پولیٹیکل لیڈر سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے جو کہ پاکستان کے اوپر اتنے عرصے سے حکمرانی کر چکے ہیں، لیکن وہ نتائج وہ نہیں دے سکے جن کی ان کو توقع تھی. یعنی پاکستان کو آج ترقی کے جس لیول پہ ہونا چاہیے تھا وہاں تک وہ نہیں پہنچا. تو خان نے اسی کو کیش کیا ہوا. خان کہتے ہیں کہ اگر پاکستان ترقی نہیں کی تو اس کی وجہ یہ کہ جو لوگ حکمران رہے ہیں صرف وہ قصوروار تھے. خان وہ حصہ گول کر جاتا ہے جن حصوں میں مارشل لا لگا اور جن میں فوجی ڈکٹیٹر حکمران رہے. اور یہ عمران خان کو لانچ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ پاکستان کی اگر آپ دیکھیں 40-45 سال کا حصہ بنتا ہے. سیاستدانوں کو حصے میں تو 30-32 سال آئے ہیں، باقی عرصہ تو فوج حکمران رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے اوپر رہی ہے. تو اگر ترقی نہ ہونے کی کوئی کسی کو اگر آپ ذمہ دار قرار دیتے ہیں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی قرار دیں. تو جب عمران خان صاحب آئے تھے تو اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ بالکل پاک صاف تھی اور وہ بالکل ناطق ہوتی تھی، ڈرائی کلین ہو چکی تھی. لیکن وہ پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی اسٹیپ بیک کیا، اور یہ ملبہ اب اسٹیبلشمنٹ پہ بھی اتنا ہی پڑتا ہے کہ جی پاکستان کی بربادی میں اگر سیاستدانوں کا ہاتھ ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہاتھ ہے، کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے ساتھ نہیں کھڑی. حکومت کے ایک وزیر نے استعفیٰ دے دیا ہے. عبدالرحمان کانجو وزیر مملکت ہیں، شہباز شریف کے کیبنٹ میں شامل ہیں. ان کے بارے میں اطلاع تھی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، لیکن ان کو شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز نے ہولڈ کرا دیا اور کہا کہ آپ انتظار کریں جب تک شہباز شریف واپس آتے ہیں تو پھر اس پر بات ہوگی. ابھی فی الحال کسی کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے بعد ایم این ایز کے بارے میں اطلاع ہے کہ وہ حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جس لڑائی میں حکومت پڑ گئی ہے اس لڑائی کا جو ہے وہ انجام کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے، اور الیکشن میں عوام کے سامنے جانے کے لیے آن گراؤنڈ کوئی ایسے کام یا کارنامے ہونے چاہیے جن کو وہ سامنے رکھ کر یا پریزنٹ کر عوام سے ووٹ کا مطالبہ کر سکیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.